قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی خیر خلقہ نبیہ وخلیلہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین اما بعد فقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسہ ووصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اوصاف سے اپنی ذات کو متصف کیا ہے اور جن اوصاف سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے، ان تمام صفات پر ہم ایمان لائیں۔ یہ عبارت ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن میں نے یہیں سے آغاز مناسب سمجھا، کیونکہ جہاں ہم رکے تھے اس کا تعلق بھی اسی عبارت سے ہے۔ گویا ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں پہلا جو رکن ہے ایمان باللہ، شیخ فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ کے لازمی تقاضوں میں سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ صفات پر ایمان لایا جائے جو صفات قرآن مجید میں ہیں اور جن صفات سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو متصف کیا ہے، یعنی جو صفات احادیث شریفہ صحیحہ کے اندر منقول ہے ان تمام صفات پر ایمان رکھیں۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اسی طریقے سے اس کے اسماء یہ سمعی دلیلوں سے ثابت ہے۔ سمعی اور نقلی دلیل بولے تو قرآن اور سنت، اور عقلی دلیل جو عقلی دلیل ہوتی ہے قیاس اور اجتہاد ہوتا ہے، تو سمعی دلیلوں سے ثابت ہے، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ گویا کہ اسماء اور صفات جیسا کہ ہم نے القواعد المثلیٰ میں پڑھا کہ توقیفیہ ہوتے ہیں، یعنی مبنی یا موقوف علی الدلیل ہوتے ہیں، علی الدلیل من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی دلیلوں پر موقوف ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی رائے سے قیاس سے کوئی نام اور کوئی صفت اللہ کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے گوشگزار کی گئی تھی، حالانکہ ہم وہ تمام قواعد القواعد المثلیٰ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ کچھ اصول آپ کے سامنے اسماء و صفات کے بیان کیے تھے کہ پھر میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں آج وہ اختصار کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور اس کی صفات غیر محصورہ ہے، غیر معدودہ ہے، یعنی کسی تعداد سے وہ متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانے۔ دوسرا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ 2 قسموں میں منقسم ہیں۔ بعض صفات ذاتیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی، جیسے غنا، قدرت، علو، رحمت وغیرہ، اور دوسری کچھ صفات فعلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے متعلق ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کی مشیت تقاضا کرتی ہے تو وہ افعال وجود میں آتے ہیں، جیسے استوا، مجیء، نزول وغیرہ۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کوئی صفت نفی محض نہیں، نفی وہی معتبر ہے جو اپنی ضد کو یعنی ثبوتی صفتوں کو، کمال کی صفتوں کو متضمن ہو، کیونکہ نفی محض صرف نفی یہ تعریف نہیں ہوتی۔ تو جب ہم کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو ظلم کی نفی ہے، لیکن یہ نفی اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کو ثابت کرتی ہے، یعنی نفی جو اس بات کو بھی شامل ہو، اس کی ضد، نفی اپنی ضد کے اس بات کو، ظلم کی نفی اپنی ضد یعنی عدل کے اس بات کو، ثبوت کو شامل ہو۔ صرف نفی محض ہے، اگر وہ صفات ثبوتی کو شامل نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب ظلم کی نفی کریں گے تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال عدل ثابت کرنا ہوگا۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی. یہ کس بات کو شامل ہے؟ ثبوتی کون سی صفت کو شامل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی قدرت کامل درجے کی. تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں صفات منفیہ اجمالی ہوتی ہے اور صفات ثبوتیہ جو ہوتی ہے وہ تفصیلی ہوتی ہے. جیسے کہ خود لیس کمثلہ شیء، ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کر دی، وہو السمیع البصیر. قرآن مجید میں آپ کو بہت کم جگہ ملے گا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے کمالات اور صفات کا ذکر ہے. هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، هو العلی العظیم، هو الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے هو اللہ الخالق البارئ المصور، سب ثبوتی صفات. تو قرآن اور حدیث میں ثبوتی صفات کی تفصیل ہے، اجمالی صفات، نفی کی صفات کا اجمال ذکر ہے. برخلاف عشائرہ اور معتزلہ کے کہ اللہ جوہر نہیں، اللہ جسم نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ وہ نہیں ہے. ان کے یہاں صرف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، کیا ہے اس کا کم ذکر کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثبوتیہ تفصیل سے بیان کی جاتی ہے اور صفات منفیہ کو اجمال سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، بس اسی قدر کافی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں وہ سب حقیقی ہیں، کوئی بھی مجازی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، وہ نام بھی ہے اور سب میں صفتی معنی بھی ہے. کوئی نام نہیں ہے جس میں صفتی معنی نہ ہو. تمام نام بھی ہے اور تمام صفات بھی. یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ ایک ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے تمام اسماء مترادف ہے، لیکن ہر صفت الگ الگ معنی پر ہے، ہر نام الگ الگ معنی پر، صفتی معنی پر مشتمل ہے. اس اعتبار سے صفتیں ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی دلالت تین طرح سے ہے. یاد کیجئے، دلالت مطابقت، دلالت تضمن، دلالت التزام. اگر کوئی نام پر بھی دلالت کرتا ہو اور صفت پر بھی، جیسے ہم علیم اگر کہتے ہیں تو یہ علیم اللہ کا نام ہے اور صفت علم پر مشتمل ہے. سمیع کہتے ہیں تو اللہ کا نام سمیع ہے، صفت سمع پر مشتمل ہے. تو نام جو اس کی ذات پہ بولا جائے اور اس پہ صفتی معنی دونوں کو بیک وقت مراد لیتے ہیں تو یہ دلالت مطابقی ہوتی ہے. اور ذات یا نام اور صفت میں سے کوئی ایک معنی اگر مراد لیتے ہیں تو یہ صفت تضمنی ہوتی ہے. اور وہ نام کسی ایسی صفت کو متضمن ہو کہ اس کے بغیر یہ صفت پائی نہیں جائے. جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ان صفتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ حی بھی ہے، اللہ کی صفت حیات بھی ہے. کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو زندہ جاوید نہیں مانیں گے، اس کے لیے صفت حیات نہیں تسلیم کریں گے، علم کہاں سے آئے گا اور سمع کہاں سے آئے گی یا بصر کہاں سے آئے گا؟ جس کا وجود ہی نہ ہو، جس کی حیات ہی نہ ہو، جو کامل الحیات نہ ہو، وہ بات کیسے سن سکتا ہے؟ تمام مسموعات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمام مبصرات کو جو دیکھی جانے والی چیز ہے. تو اگر سمیع اور بصیر کے اندر ہم معنی حیات کا شامل کرتے ہیں کہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت حیات بھی ہے، تو یہ دلالت التزامی ہوا. کیونکہ یہ جو صفت ہے سمع اور بصر کی، یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو بھی مستلزم ہے. کیونکہ جب تک آپ حیات نہیں ثابت کریں گے سمع و بصر ثابت نہیں ہوگا. اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں. چلیے صاحب، بتایا تھا کہ اگر کوئی صفت ایسی ہو جس میں کمال اور نقص دونوں کا معنی ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت اگر استعمال کی گئی ہے تو معنی کمال میں ہوگا. یہ بات بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا مقید آیا ہے، جیسے اللہ قید اور مکر کرتا ہے، کن کے ساتھ؟ جو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ قید و مکر کرتے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. تو یہ قید اور مکر اللہ کی صفت تو ہے، لیکن اس سے نام مشتق نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا نام قائد اور ماکر نہیں رکھا جا سکتا. اسی طریقہ سے کچھ اسماء اور صفات ہیں جو بندے اور رب تعالیٰ میں مشترک ہے. جیسے کہ حیات ہمارے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر بھی حیات ہے. حیات کی صفت ہماری بھی ہے، اس کی بھی ہے. ہماری حیات ناقص ہے، اس کی حیات کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے نام اپنے ناموں کے حساب سے بھی جائز قرار دیے رکھے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا سمیع بصیرہ، جبکہ سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے عزیز کا اطلاق استعمال کیا، وقالت امرأۃ العزیز. تو عزیز انسان بھی کسی چیز پر غالب ہوتا ہے، اللہ بھی غالب ہے، لیکن اس کا غلبہ اتھا ہے، بے انتہا ہے، ہر چیز پر ہے. ہمارا غلبہ محدود ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رؤوف الرحیم. آپ کی رافت اور آپ کی رحمت آپ کے حساب سے، ہم بھی رؤوف اور رحیم ہیں، ہم بھی کسی پر مہربان ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، اپنے بچوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے اخوان اور محبان پر،
اور اللہ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، لیکن اس کی مہربانی، اس کی رافت و رحمت کا کیا کہنا، ہماری رحمت و رافت ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو جو بھی نام اور صفت بندوں کے لیے بولے گئے ہیں، یا تو یہ اشتراک لفظی ہے یا اصل معنی میں ہماری مشابہت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن کبھی بھی مماثلت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ علم اللہ اس کے حساب سے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ولا یحیطون بشیء ولا یحیطون بہ علما، مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اپنے علم سے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہماری حیات محدود ہے، ہماری سماعت و بصارت محدود ہے، تو ہم سمیع ہے، بصیر ہے، عزیز ہے، اسی طریقے سے حکیم ہے، علیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، یہ سب نام بندوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مشارکت ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی، جو خالق اور مخلوق کے دونوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ سب حقیقی ہے، خالق کے اندر بھی حقیقی ہے، مخلوق کے اندر بھی حقیقی ہے، لیکن خالق کے لیے یہ صفات اس کے حساب سے ہے جو حد درجہ کمال کے اوپر ہے کہ اس سے اوپر کوئی کمال ہو نہیں سکتا، اور مخلوق کے اندر جو صفات ہے وہ سب محدود ہے اس کے حساب سے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی عزیز ہے، کوئی سمیع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سماعت اس کے حساب سے اور بندوں کی سماعت اس کے اعتبار سے۔ آخری بات یہ بھی کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی ذات، جس طریقے سے اس کی ذات کی حقیقت نہیں معلوم، اسی طریقے سے اس کی صفات کی حقیقت نہیں معلوم۔ جو لوگ حقیقت کا سوال کرتے ہیں اور تشبیہ دیتے ہیں وہ گمراہ فرقہ ہے، اور جو تشبیہ سے بچنے کے لیے انکار کرتا ہے، معطلہ ہے، وہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات کی حقیقت نہیں معلوم، اللہ کی صفت کی بھی حقیقت نہیں معلوم۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات ہے وہ کسی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی کسی صفات کے مشابہ نہیں۔ اور اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ 7 صفات کو مانتے ہیں بلا تعویل کے، بقیہ صفات کی تعویل کرتے ہیں، بلکہ تعویل نہیں کہ یہ تحریف کہیے، تعویل تو تفسیر کے معنی میں ہے، اگر تعویل صحیح ہو تو تفسیر ہے، یہ تو تحریف کرتے ہیں، لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو تحریف لفظی بھی کرتے ہیں، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی بہت واضح انداز پہ، تو کہتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ، اللہ سے موسیٰ نے بات کی۔ تو کہا چلو اگر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ وکلمہ ربہ، تو یہاں ایک معتزلی ایک اشعری مبہوت رہ جائے گا، یہاں تو کوئی تعویل نہیں چلے گی۔ کلمہ، اس سے کلام کیا، ربہ، اس کے رب نے فاعل آگے ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جمالی طور پر اسماء و صفات کے تعلق سے، میں نے اس کا اعادہ کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اب آئیے، ہم چل رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی کہ صاحب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کریں جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیثوں کے اندر ہے۔ کس طور پر؟ من غیر تحریف ولا تعطیل، تحریف اور تعطیل نہ کریں۔ یہ محرفہ کون ہے؟ تحریف کرنے والی یہ اشاعرہ ہے، اور معطلہ کون ہے؟ یہ معتزلہ اور جہمیہ ہے۔ معتزلہ اسماء کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس میں کوئی صفتی معنی نہیں ہے، وہ علیم تو ہے لیکن بلا علم ہے، سمیع تو ہے بلا سمع ہے۔ تو جب آپ صفتی معنی نہیں مانیں گے تو نام ماننے سے کیا فائدہ؟ اور معتزلہ نہ جہمیہ نہ نام مانتے ہیں اور نہ ہی صفات مانتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، من غیر تحریف، بلا تحریف کے، نہ لفظ کو بدلو نہ معنی کو بدلو۔ الرحمن علی العرش استویٰ ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو کہتے ہیں الرحمن علی العرش استولیٰ، رحمان عرش کا مالک بنا۔ بتائیے، اسی طریقے سے تحریف لفظی کرتے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جبکہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ جی، تو تحریف لفظی ہوتی ہے اور تحریف معنوی ہوتی ہے، لفظ تو مانتے ہیں لیکن معنی بدل دیتے ہیں۔ جیسے السمیع البصیر ہے تو کہیں گے کہ اس کا مطلب علم ہے، اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے، تو اگر سمیع مانے بھی علم اور بصیر مانے بھی علم تو کیا ہوا؟ لیس کمثلہ سے وہو العلیم العلیم، یہ کوئی تعبیر ہوئی یا کوئی فصاحت ہوئی؟ سمیع مانے بھی آپ کے یہاں علیم اور بصیر مانے بھی یہاں آپ کے یہاں علیم، اور علیم کا معنی بھی علیم، تو اگر ہو وہو السمیع البصیر العلیم تو آپ تینوں صفت کا معنی کہیں گے وہو العلیم العلیم العلیم، بالکل نہ سمجھی کی بات ہوگی۔ تو یہ تحریف معنوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے، آپ کا یہ دو قدرت، ید سے مراد قدرت، تو کیا اللہ کی دو ہی قدرت ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریف ہے، معنوی تحریف ہے۔ اور تعطیل یعنی صفات باری تعالیٰ کا ایک بالکلیہ انکار کر دینا، چاہے نام کا
اقرار ہو اور صفت کا انکار ہو تو حقیقت یہ کہ وہ نام کا بھی انکار ہے. اور جہمیہ تو نام اور صفت دونوں کا انکار کرتے ہیں. تعطیل معنی اصل میں ہوتا ہے اخلا، خالی کرنا. کہا جاتا ہے جید عطل، جید عطل. جید گردن کو کہتے ہیں، جس عورت کی گردن زیور سے خالی ہے اس کو کہتے ہیں جید عطل. یہ گردن زیور سے خالی ہے. گویا اللہ تعالیٰ کو ناموں اور صفتوں سے آپ خالی مانتے، صفات کا انکار کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلام میں یہ بات آ چکی ہوگی یا نہیں تو اب مزید وضاحت کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ جعد ابن درہم نے. جعد ابن درہم، اور اس نے علم حاصل کیا تھا کہتے ہیں ابان بن سمعان سے، اور اس نے علم حاصل کیا تھا طالوت سے، جو لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا تھا اس کی بہن کا بیٹا تھا، بھانجا تھا. اور طالوت نے اپنے ماموں لبید بن عاصم سے. یہ پوری ان کا جو پورا جو نسب نامہ ہے یہ یہود سے ملتا ہے. تو جعد بن درہم پہلا شخص تھا جس نے بصرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اسماء کا انکار کیا. خالد عبداللہ القصری رحمۃ اللہ علیہ بنی امیہ کی طرف سے امیر تھے. ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں، اخیر میں کہا لوگوں جاؤ قربانی کرو، ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، تمہاری قربانیوں کو اللہ قبول کرے. فإنی مضحٍ بجعد بن درہم، میں جعد بن درہم کو ذبح کرنے والا ہوں. 10 ذی الحجہ 124 ہجری، قربانی کا دن، مبارک دن. اور وہ ممبر سے اترے اور اس کو پٹکا گیا، سپاہیوں نے پٹکا، زنجیر میں جکڑا ہوا تھا. اور پھر باقاعدہ جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس مردود کو، اللہ صفات کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اس منکر کافر کو حضرت خالد بن عبداللہ القصری نے ذبح کر دیا. مبارک ہو اہل سنت کی طرف سے یہ قربانی جو انہوں نے کی. اور اس سے انکار صفات، انکار اسماء و صفات کا عقیدہ کس نے لیا؟ جہم بن صفوان ترمذی نے، جو خراسان کا تھا. اور اس نے اس مسئلہ کو خوب پھیلایا. اسی لیے جہم بن صفوان کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے، اس عقیدے کی نسبت ہے انکار اسماء و صفات کی، اور اسی لیے اس کو جہمیہ کہتے ہیں. اس مردود کا بھی وہی حال ہوا. وہاں تھے سلم بن احوز، سلم بن احوز امیر خراسان تھے، وہ بھی بنی امیہ کی طرف سے خراسان تھے. انہوں نے 128 میں اس کو تلوار سے قتل کیا. بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا جو قرآن و سنت میں من غیر تحریف ولا تعطیل، نہ تحریف کرنی ہے، اشاعرہ پر رد ہے، ولا تعطیل، اور نہ ہی انکار کرنا ہے، یہ معتزلہ اور جہمیہ دونوں پہ رد ہے. تو نہ تحریف اللہ کے صفات میں ہونی چاہیے اور نہ ہی تعطیل ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں، بول کے بتاتے کہ اللہ ایسے بولتا ہے، اتر کے بتاتے کہ اللہ ایسے اترتا ہے، چڑھ کے بتاتے کہ اللہ ایسے چڑھتا ہے، ہنس کے بتاتے کہ اللہ ایسے ہنستا ہے، نعوذ باللہ. جو ممثلہ ہے، مشبہہ ممثلہ عام طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تو لیس کمثلہ ہی ہے، ممثلہ ہے، وہ مثلیت کی نفی. اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، یہ نہیں کہا لیس کمثلہ شیء، لیس کشبہ ہی شیء، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں، یہ نہیں کہا. مثلیت کی نفی، اصل میں یہ لفظ مثل ہے، یہ کہنا چاہیے لیس کمثلہ شیء، لیکن عام طریقے سے بولا جاتا ہے تشبیہ و تمثیل. حالانکہ جو تمثیل ہوتی ہے، مثال جو ہوتی ہے نا، وہ کامل درجے کی موافقت کو ہوتی ہے. کہتے ہیں نا فلاں فلاں کے مثل ہے، یعنی ہو بہو ہے یہ. جبکہ تشبیہ میں فلاں فلاں کے مشابہ ہے، جزوی موافقت ہوتی ہے. یہ فرق ہے تشبیہ تمثیل میں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نام میں مشابہت تو ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، کسی بندے کا بھی نام ہوتا ہے، اللہ سمیع ہے، کوئی بندے کا بھی نام سمیع ہے، تو نام میں تو مشابہت ہے، لیکن صرف لفظی مشابہت ہے. چلیے معنی کے اعتبار سے بھی علم، بندہ بھی علیم ہے، اللہ بھی علیم ہے، تو تھوڑی مشابہت تو معنوی بھی ہے. علم کا جو معنی ہے وہ علم کا معنی حقیقی ہمارے ساتھ بھی ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لا حد لہ اور ہمارا علم محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا سمع و بصر لا محدود ہے، ہمارا محدود ہے. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ زیادہ بہتر سوٹیبل جو جملہ ہے وہ مثال ہے کہ لیس کمثلہ، مثلیت کی نفی. لیکن عام طریقے سے استعمال ہونے لگا ہے مشبہہ، ممثلہ، تشبیہ بمعنی تمثیل استعمال ہونے لگا ہے. لیکن دقیق فرق اگر بھی آپ جائیے تو مطلق تشبیہ کی نفی نہیں ہے. ناموں میں بھی تشبیہ ہے، بعض ناموں میں بندوں کی رب تعالیٰ سے،
اور اس کے معنی بھی ہمارے لیے بھی حق ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہم بھی علیم ہیں، تو علم ہمارے لیے حق معنی میں ہے، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن لا یستویان، یہ علم اور وہ علم اللہ تعالیٰ کا برابر نہیں ہو سکتا، لیکن مثلیت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلیت کے لیے بالکلیہ نفی ہوتی ہے، مطلق نفی، لیس کمثلہ شیء، لیکن کہے کہ لیس کشبہ ہی شیء، یہ مطلق نہیں کہہ سکتے جی، کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ میں مشابہت ہے، معنی کی حقیقت میں مشابہت ہے، لیکن کیفیت میں، مقدار میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اعتبار سے، تو یہ تھوڑا سا دقیق فرق ہے تشبیہ اور تمثیل میں، اس لیے بات آ گئی تو ضمناً بیان کر دیا۔ اور تکییف تو ہوتا ہے کیفیت بیان کرنے کا، تکییف ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، بول کر کے، چل کے، اتر کر کے، ہنس کے، غصہ ہو کر کے دکھانا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ اسی صفت پر ہے جو ہم نے تم کو دکھائی، لیس کمثلہ شیء۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھا ہاں بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں جہمیہ معتزلہ کی طرف سے لوگ کرتے ہیں، یا صفات کے جو کی نفی اور تعویل کرنے والے کہتے ہیں۔ اگر انہی معتزلہ اور جہمیہ سے کہا جائے کہ تم اللہ کی ذات تو ثابت کرتے ہو نا، کیا بالکل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ذات کی حقیقت بتاتا ہوں، تو کہے گا نہیں معلوم۔ ارے بابا، تو جب اللہ کی ذات کی حقیقت نہیں معلوم ہے جس کو تم مانتے ہو، تو صفات تو ذات کے تابع ہوتی ہے، تو جس کی ذات نہیں معلوم، جس کی ذات کی حقیقت اب نہیں معلوم، جس کی ذات کی حقیقت اور جس کی ذات کی کیفیت نہیں معلوم، اس ذات کی صفات کی کیفیت بھی نہیں معلوم، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس طرح کی نفی کرتا ہو صفات کی اور کہے کیفیت کا ہم سے سوال کرے، تو اللہ رحم کرے امام مالک پر، وہ بات یاد رکھی کہ الاستواء معلوم، کیف استوى علی العرش سوال کیا تو پوری پیشانی پر پسینہ آ گیا امام مالک، سر کو جھکا لیا، گہرے سوچ میں پڑے اور گہری سانس لے کے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے استواء کی، والسؤال عنہ بدعہ، اس کیفیت کا سوال بدعت ہے۔ تو پوچھیے کہ اللہ کی ذات مانتے ہو نا، اللہ کی ذات کی حقیقت بتاؤ، تو کہے گا نہیں دیکھا ہے، نہیں معلوم، تو صفت ذات کے تابع ہے، اسی طریقے سے صفات کی کیفیت نہیں معلوم۔ خیر، تو کہا گیا کہ بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، ولا تمثیل ولا تکییف، نہ کوئی کیفیت بیان کریں گے، ولا تکییف، نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ولا تمثیل، اور نہ تمثیل کے۔ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دقت نظری دیکھیے، ولا تشبیہ نہیں کہا، ولا تمثیل کہا، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ جو آیا ہے وہ مثل کا لفظ آیا ہے، حالانکہ شبیہ، مثیل، نظیر یہ سب مترادف الفاظ ہے، متقارب الفاظ ہے، سمجھا نا، لیکن جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ کمثلہ ہی، یا کہیں پر آئے لا ند لہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا فلا تجعلوا للہ اندادا ولم یکن لہ کفوا احد، کہیں پر آئے حل تعلم لہ سمیہ، اے نظیرہ، کیا اللہ کے نظیر جانتے ہو، اللہ کے برابر مساوی کسی کو مانتے ہو یا جانتے ہو تو بتاؤ۔ خیر، تو کہتے ہیں نہ کوئی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ کوئی مثال بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جن لوگوں نے تشبیہ دی وہ نصارہ ہے، مخلوق کی تشبیہ خالق سے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، عزیر کو انہوں نے اللہ کہہ دیا یہودیوں نے، مشرکین نے بتوں کو یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، اور مشبہہ جو ہے یہ خالق سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، اپنا ہاتھ لہرا کر کے کہیں گے کہ اللہ کا یہ ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ایسا ہی ہے، اللہ ہمارے اندر حلول کر گیا۔ تو مشبہہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، اور نصارہ نے اور یہود نے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اللہ کے مشابہ کر دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نصارہ کے اندر وہ صفات مانا جو اللہ کے اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، دیکھیے کیفیت کا لوگ سوال کرتے ہیں، اور اچھی سی بات یاد آ گئی، انسان جنت، دیکھیے مثال کے طور پر سمجھیے جنت اللہ کی مخلوق ہے، جنت کے اندر فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، میوے ہوں گے، کھجور ہوں گے، کھجور کے باغات ہوں گے، اور صاحب انار ہوں گے، رمان، اور اسی طریقے سے انگور ہوں گے، کئی اور پھل ہوں گے، اللہ بہتر جانے کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جو بھی نام قرآن مجید میں جنتوں کی صفات کے تعلق سے آیا ہے، یا جنت کے اندر جو چیزیں پائی جائیں گی جن کا ذکر آیا ہے، دنیا میں محض ان چیزوں کے نام ہیں، صرف نام کی مشابہت ہے، رمان یہاں بھی رمان ہے، وہاں بھی رمان ہے،
لیکن جنت کے رومان کی کیفیت اور اس کا ذائقہ، اس کا رنگ الگ الگ ہوگا. کئی طرح کے رومان ہوں گے، کئی طرح کے تحفہ ہوں گے جو دیکھنے میں بظاہر ایک جیسے لگیں گے، لیکن سب کا ذائقہ الگ ہوگا. کلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. یہ تو ہم نے کھایا، لیکن کھا کے تو دیکھو ذائقہ سب کا الگ الگ ہے. تو یہ صرف نام کی مشابہت ہے، حقیقت میں دونوں الگ الگ ہے. جب مخلوق میں ایک شے دوسری شے کی حقیقت الگ الگ ہے تو کیسے مخلوق اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جانے گا؟ ہم اپنی صفت کی حقیقت کو تو جانتے ہیں، اللہ کی صفت کی حقیقت کو کیسے جانیں گے؟ اچھا، روح مخلوق ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، سوتے ہیں تو ہماری یہ روح پرواز کرتی ہے. جی مکہ مدینہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ خواب میں طواف کراتا ہوا ہوتا ہے آپ کو. مسجد نبوی میں آپ کبھی نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں، کبھی لندن امریکہ کی سیر کرتے ہوئے ہوتے ہیں. جی، اور یہی روح جو آپ کے جسم کے اندر چلتی ہے حالت نزع کے وقت میں، فرشتہ آتا ہے اس روح کو آپ کے جسم سے نکال کر کے چلا جاتا ہے. سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، روح کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھتے. یہ مخلوق ہے اور اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم. یہودیوں نے پوچھا یسألونک عن الروح ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب ایک مخلوق کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے جیسے روح ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ بہرحال آگے کہتے ہیں فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسه. اہل سنت والجماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور بڑھا دیجئے، اور اس کی جن صفات سے اس کے رسول نے متصف کیا ہے، ہم ان میں سے کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں. ہم انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ مثلیت کا انکار کرتے ہیں، مشابہت کا انکار کرتے ہیں. لیس کمثلہ شیء کہتے ہیں. اچھا دیکھیے، لیس کمثلہ شیء جب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انکار صفات کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی صفات ہے اور اس درجہ کامل ہے کہ کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا. کسی کی صفات 2 4 10 ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات بے انتہا اور درجہ کمال کو ہے کہ اس سے بڑھ کے کمال ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے مثل کوئی آدمی نہیں ہے، فلاں شخص ماشاء اللہ اس کے مثل کوئی آدمی یہاں پہ نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی صفات کی نفی کر رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جن صفات سے یہ آدمی متمیز ہے وہ صفات دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی؟ یہ مطلب ہوتا ہے. تو لیس کمثلہ شیء جو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صفات کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کبھی اس کے مثل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ محدود صفات کے ہم حامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، ہماری صفت ناقص ہے، اللہ کی صفات کامل ہے. لہذا لیس کمثلہ شیء میں کمال درجے کا اس بات صفات ہے. اور اس لیے آگے ہم نے کہا قرآن نے کہا وہو السمیع البصیر، جس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ. تو اہل سنت والجماعت ماشاء اللہ لا ينفون عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفتوں کا انکار اور نفی نہیں کرتے. ولا يحرفون الکلم عن مواضعہ، اور کلمات کو اس کے مواضع سے، اس کی جگہوں سے پھیرتے نہیں ہیں. نہ لفظ کو پھیرتے ہیں، نہ معنی کو پھیرتے ہیں، نہ لفظی تحریف کرتے ہیں، نہ معنوی تحریف کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سن کے آ چکے ہیں. کوئی غلط تعویل اور تفسیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے، اس کے مطابق ہم معنی کرتے ہیں. کہ اگر اللہ نے کہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ایسی ذات جو چہرے پر مشتمل ہے. جب اللہ نے کہا کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں جو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، تو ہم ہاتھ کو ہاتھ میں مراد لیتے ہیں، ہاتھ سے قدرت مراد نہیں لیتے. تو اللہ کی مراد کے مطابق ہم لوگ اہل سنت معنی لیتے ہیں. اور اگر کوئی اس مراد کے علاوہ کوئی معنی لیتا ہے یا لفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی معنی سے پھیرتا ہے، تو حقیقت یہ کہ وہ اللہ پر اس طرح پردازی کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں ولا یلحدون، اہل سنت والجماعت اللہ کے ناموں میں وہ آیات ہی اور اس کی آیات میں الحاد نہیں کرتے. الحاد کا معنی مائل ہونا. اسی سے لحدی خبر ہوتی ہے کہ بیچ میں پھاڑا جاتا ہے زمین کو 3 4 فٹ، اور اس کے بعد قبلہ کی طرف سے مٹی اندر سے نکالی جاتی ہے، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں. قبر تو بظاہر یہاں بنتی ہے لیکن مردہ آگے ہوتا ہے. جی، تو بیچ قبر سے جو اندر کی طرف قبلے کی جانب جو حصہ مائل ہوتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں. تو مائل ہونا، عدول، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے انحراف کرنا، راستہ بدلنا، طریقہ بدل دینا، الحاد. بہت طرح کے الحاد ہوتے ہیں. ولا یلحدون، اہل سنت والجماعت کوئی بھی الحاد کی کسی قسم کو قبول نہیں کرتے، رد کرتے. اللہ کے ناموں میں، اس کی آیات میں، اس کی صفات میں بالکل بھی الحاد نہیں کرتے. الحاد کی کئی شکلیں ہیں.
مثال کے طور پر مشرکین نے الحاد کیا کہ اپنے بتوں کے نام اللہ کے نام پر رکھے، اور طرفہ تماشا یہ کہ سب کے مؤنث نام رکھے۔ اللہ سے مشتق کر لیا لات یا لات، لات نہیں، لتا یا لتو ہوگا ستو سالنے والا، لات بتخفیف تا، مؤنث کلمت الجلالہ اللہ، لفظ جلالہ اللہ سے مؤنث لات لے لیا۔ اور عزا جس کو مشرکین پوچھتے تھے، جو بیر کے درختوں کے اوپر مکانات بنے ہوئے تھے اور اس میں ایک جن رہتی تھی، جنیہ شیطانہ، خالد بن ولید نے تو بیر کے پیروں کو کاٹ دیا، تینوں پیروں کو وادی نخلہ میں تھی، تینوں پیڑ تھے، اور اس کے اوپر جو مکان بنا ہوا تھا اس کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے تھے اور وہاں جو مجاورین بیٹھے ہوئے تھے، سب درختوں کو کاٹ دیا، مکان جو اس کے اوپر ٹاٹ وغیرہ کا بنا ہوا تھا سب کو تیا پائچا کر دیا اس کا، اور آئے کہا کہ ہم نے عزا کو ختم کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں ابھی تم نے کچھ نہیں کہا، جاؤ دیکھو۔ جب گئے تو دیکھا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غار کی طرف، جب غار کے منہ پر گئے تو دیکھا کہ ایک ننگی دھرنگی عورت جو اپنے چہرے پر مٹی اپنے سر پہ ڈال رہی ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے۔ بس انہوں نے بسم اللہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا، کہا وہ جنیہ تھی شیطانہ جو اس پیر پہ رہتی تھی اور اس کی پرستش لوگ کرتے تھے، جس کو عزا کہتے تھے۔ تو اس شیطانہ کا وہاں خاتمہ ہوا اور اس طریقے سے عزا کا نام و نشان وہاں سے مٹ گیا۔ بہرحال یہ جو نام انہوں نے رکھا تھا عزا اس شیطانہ کا، یا اس بیری کے درخت اور اس پر جو جنیہ سوار تھی یا اس پہ وہ باس کی ہوئی تھی رہتی تھی، وہاں پہ رہتی تھی، یہ لفظ عزیز اللہ کا جو نام ہے عزیز اس سے مونس کیا۔ اور اسی طریقے سے منات جو ایک بت تھا، جہاں اوس اور خزرج کے قبیلے جہاں سے تلبیہ کرتے تھے اور طواف کرتے تھے اس کا اور سعی کرتے تھے اس کی، اور وہاں پر بکثرت خون بہایا کرتے تھے جانوروں کا، جی لکثرت ما یمنع من الدماء، ذبیحہ خوب ذبح کیا جاتا تھا اس کے نام پر اور خون بہایا جاتا تھا، اس کو بھی ختم کیا گیا۔ وہ منات منان اللہ تعالیٰ کے نام منان سے مشتق کیے ہوئے تھے، تو یہ بتوں کے نام غیر اللہ کے نام اللہ کے نام سے مشتق کرنا یہ الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو ایسے نام سے موسوم کرنا جو کہ اللہ کی عظمت شان کے منافی ہے، جیسے کہ نصارہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں اب، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ابن، جی اسی طریقے سے فلاسفہ کہتے ہیں علت موجبہ ہے، علت موجبہ ہے، علت فاعلہ ہے، ایک کیپیسٹی ہے، قوت ہے جو زمانے کا نظام چلا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک عقل ہے جو چل رہی ہے زمانہ کو چلا رہی ہے، سمجھا کہ اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کر دیا ہے لوگوں نے، قرآن انگلش میں ترجمہ کر دیا گاڈ، اردو میں کر دیا خدا، اور کچھ لوگ اور رہیں گے تو ایشور اور بھگوان اور نہ جانے کس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ جو نام اللہ کے ہیں ان ناموں کا ٹرانسلیشن کیوں کرتے ہیں؟ ٹرانسلیشن کرنا ہے تو جو اس لفظ کا معنی ہے وہ معنی دو، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام خدا کرو۔ تو بہرحال یہ الحاد کی 2 صورت آپ کے سامنے آئی کہ بتوں کے نام اللہ کے نام پر رکھنا یا اس سے مشتق کرنا، یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے ناموں سے یاد کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے زیبا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو ناقص صفتوں سے متصف کرنا، جیسے کہ یہود تشبیہ دیتے تھے مخلوق سے اور بری صفت اللہ کی مقرر کرتے تھے، کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے، کہتا تھا ان اللہ، یہود کہتے تھے ملعونین ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے محتاج ہے ہم مالدار ہیں۔ اس طرح کے کلمات آیا عیوب اور نقائص سے اللہ کو متصف کرنا۔ اسی طریقے سے اسماء حسنہ اور اس کے جو صفتی معنی ہیں اور جو حقیقی معنی ہے اس کا انکار کرنا، اس میں معتزلہ، جہمیہ اور یہ اشاعرہ جو کہلاتے ہیں جو اصل میں کلابیہ ہے وہ سب داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا جیسے ملحدین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی شکل ہوئی الحاد کی، الحمدللہ یہ سارے ملحدین چاہے الگ الگ الحاد کرتے ہو لیکن نقطۂ الحاد پر سب متفق ہیں، اہل سنت ان تمام الحادات سے پاک ہے۔ ولا یکیفون، اہل سنت کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے، ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، اور نہ ہی اہل سنت اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مثال دیتے ہیں۔ بہت واضح ہو گئی۔ لأنہ سبحانہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا سمیع لہ، اے لا نظیر لہ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 65 میں هل تعلم له سمیہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، یعنی هل تعلم له نظیرہ، کیا اس کے جیسے ناموں والا کسی کو پاتے ہو جو اس کے مماثل ہو، کوئی اس کے مثیل ہو، کوئی اس کے شبیہ ہو؟ قرآن نے کہا ولم یکن له کفوا احد، اے لا مثل له، کفوا مثل، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کہا ولا ند لہ، جی فلا تجعلوا للہ اندازا، ند انداز جو جمع ہے ند کی، اس کے معنی بھی شبیہ کے اور نظیر کے ہے جی۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ یہ اہل سنت والجماعت ایسا کچھ نہیں کرتے، نہ تحریف کرتے، نہ تکییف کرتے، نہ تعطیل کرتے، نہ تکییف کرتے، نہ تمثیل دیتے جی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے الحاد کچھ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سمیع لہ، اس کا کوئی نظیر نہیں، لا کفو لہ، اس کا کوئی مماثل نہیں، لا ند لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ولا یقاس بخلقہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کیا قیاس ہے، ایک مثال دیتے ہیں، اچھی سی مثال ہے۔ معتزلہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یہ تو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، افعال کی تشبیہ میں یہ مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو تمہارا ہمارے اوپر حق واجب ہے بھائی جی، تو اسی طریقہ سے ہمارا بھی حق تم پر واجب ہے، ایک دوسرے پر حق واجب ہوتے ہیں۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کی خدمت کرنا، اولاد کے اوپر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے جی، بیوی کا حق ہم پر واجب ہے، ہمارا حق بیوی پر واجب ہے۔ حق کا ذکر آیا ہے حضرت معاذ بن جبل کی متفق علیہ روایت میں، اے معاذ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے، بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، حدیث مشہور ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہتے ہیں کہ جس طریقہ سے اللہ کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، توحید خالص ہے، اسی طریقہ سے بندے کا حق وحق العباد علی اللہ، جب بندہ اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب نہ دے۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو عذاب نہ دے۔ تو کہتے ہیں یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طریقہ سے اللہ کا حق ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور بلا شرکت غیرے کریں، توحید ہم پر واجب ہے، اسی طریقہ سے ہمارا حق جو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ جنت یہ واجب ہے جی، یہ ہم پر واجب ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی واجب کرنے والا نہیں ہے، ہم واجب نہیں کرتے، اللہ نے اپنے اوپر خود ہی واجب کیا ہے کہ اگر بندہ میری اطاعت کرے گا، میری توحید پر رہے گا، میری فرما برداری کرے گا، تو میں اپنے اوپر یہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس نے اپنے اوپر خود ہی لازم کیا ہے۔ ہم بندے کون ہوتے ہیں لازم کرنے والے؟ یہ ہم بندوں کی مشابہت ہوتی ہے، ہم بندوں میں بندوں کی، کہ اگر ہمارا حق تم پر ہے تو تمہارا بھی حق پر ہے۔ لیکن یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے اللہ کا حق بندے پر ہے، اللہ کا حق بھی، جس طرح سے اللہ کا حق بندے پر ہے اسی طریقے سے بندے کا حق بھی اللہ پر واجب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ عدل ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ناانصافی ہے۔ اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے جی، انکار صفات ان کے یہاں توحید ہے۔ جو بنیادی معتزلہ کے اصول ہیں ان اصول کے اندر توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ نفی الصفات، نفی الصفات کو توحید مانتے ہیں۔ اور عدل کس کو مانتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے بندے پر اللہ کا حق واجب اسی طریقے سے بندے کا حق اللہ پر واجب۔ تو یہ قبیح لوگ، خبیث لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو مخلوق کے افعال سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا نقطہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا۔ فإنہ سبحانہ، کہتے ہیں یہ ہم لوگ کیوں نہیں، اہل سنت کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفت کی کوئی کیفیت بیان کرتے، کوئی تمثیل بیان کرتے؟ یہ اس لیے کہ ہم کس سے مثال اس کو دیں گے، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کے کوئی برابر ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر کیسے قیاس کریں گے؟ فإنہ سبحانہ اعلم بنفسہ وبغیرہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کو اور اپنے علاوہ دوسری تمام مخلوقات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، علیم ہے، وہ بہت جاننے والا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، کوئی مخلوق اللہ کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتی، مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس وہ کمالات ہے اور صفات کمالیہ سے وہ اس قدر متصف ہے کہ وہاں تک انسان کے عقل کی رسائی ہی ممکن نہیں۔ تو جب رسائی ہی ممکن نہ ہو تو آپ کیسے اس کی کیفیت بتائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم تیری ثنا نہیں گن سکتے، تیرے لیے ویسے ہی تعریف ہے یا اتنی ہی تعریف ہے جتنی کہ تو نے اپنے اوپر کی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پہ جو صفات آئی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، بلا چونے چرا اس کو قبول کرتے ہیں، کوئی صفت کو رد نہیں کرتے، کسی صفت کو کسی مخلوق سے مشابہ اور مماثل قرار نہیں دیتے جی، اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا تو انکار ہی نہیں کرتے۔ بہت خوبصورت جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس کو اہل علم نے جب کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی کہتے تھے آمنت باللہ وما جاء عن اللہ
علی مراد اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو شریعت آئی ہے، وہ بما جاء عن اللہ، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کے نام اور صفاتوں کا جو ذکر آیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، علی مراد اللہ، اس طریقے پر ایمان جو اللہ کا مراد ہے اور مقصود ہے۔ اسی طریقے سے آمنت برسول اللہ و بما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس شریعت پر ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طریقے پر جو نبی کو مراد اور جو نبی کا مراد اور نبی کا مقصود تھا، جس طریقے پر وہ چاہتے تھے ایمان لوگ لائے، اس طریقے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے، جس کی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارباد بن ساریہ کی روایت میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا یا عضوا علیہا، عض یعض یا عض یعض سے پڑھیں گے تو عضوا علیہا یا عضوا علیہا دونوں صحیح ہے، لیکن قرآن نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عض یعض کہا ہے، تو اس لیے وعضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بها، میرے طریقے کو، میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو اور اس کو ایسا مضبوطی سے پکڑو جیسے کوئی ڈار سے جبڑے کے دانتوں سے پکڑتا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بابت، یہیں سے گفتگو چلی تھی کہ اللہ اپنی بابت، اپنے مخلوق کی بابت سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ اصدق قیلا، اور سب سے زیادہ اپنے قول پہ سچا ہے، قرآن نے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے قیلا ہے قولا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں کہتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ احسن حدیث من خلقہ، کہتے ہیں کہ سب سے سچی بات اللہ کی اور سب سے اچھی بات مخلوق کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، مخلوق سے سب سے اچھی بات کس کی؟ اللہ کی، قرآن نے کہا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو کلمات، جو جس فصاحت کے ساتھ، جس بیان کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، اور معنی کو مشتمل، لفظ ایسا جو معنی کو مشتمل ہو، لفظ کہیں کچھ لائے معنی کچھ، ایسا نہیں، جو اللہ نے استعمال کیے، اور جو عمدہ ترین معنی اللہ کے کلام کے ہو سکتے ہیں وہ کسی مخلوق کے ہو ہی نہیں سکتے علی الاطلاق۔ اس لیے کلام الہی اشرف العلوم، توحید کا علم اللہ اور ایمان لانا، اسماء و صفات پر ایمان لانا اشرف العلوم، اور قرآن مجید کو اللہ نے بیان تبیانا لکل شیء کہا ہے، آیات بینات کہا ہے، بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ نے اس کثرت سے اس میں اپنے اسماء اور صفات کا ذکر کیا ہے، آپ اس کو کہتے کہ مجمل ہے، متشابہ ہے، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے، واللہ اتنے آسان اور اتنے واضح ہے کہ خواص تو چھوڑیے، عوام تک کو اگر اس کا صرف سیدھا معنی آپ بتا دیجیے گا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے قدم ڈالے گا تو جہنم سکڑ جائے گی، کانپ جائے گی، تو وہ چونکے گا، پسینے آ جائیں گے، اس کو اللہ کا خوف پیدا ہوگا، لیکن جو معطلہ ہے، جو مؤولہ ہے، وہ اس سب صفاتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی کہ ہم لوگ اس لیے صفات کی کیفیت اور مثال نہیں بتاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی کیفیت نہیں بتائی، ذات کی کیفیت نہیں بتائی، جبکہ وہ عالم الخلق ہے، جبکہ وہ اصدق الناس حدیثہ ہے، جبکہ وہ اصدق و قیلہ ہے، وہ احسن و حدیثہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی ہیں، تمام انبیاء اور رسول نے کیا ہے، اور تمام انبیاء سب سچے ہوتے تھے اور ان کی تصدیق اللہ پاک فرمایا کرتا تھا، مصدوق تھے، جن کی تصدیق میں قرآن اترتا تھا، اور افصح الخلق ہوتے تھے، فصیح اللسان ہوتے تھے، بلیغ البیان ہوتے تھے، امت کے سب سے خیرخواہ ہوتے تھے، بھلا وہ کیسے اسماء و صفات میں اس طرح کی باتیں لائیں گے کہ لفظ کچھ ہو، معنی کچھ ہو، معنی مرادی کچھ ہو، لفظ کچھ ہو، اور لفظ اپنے حقیقی معنی پر نہ بولا جائے، یہ خیرخواہی کے خلاف ہے، رسولوں کی رسالت کے منافی ہے، اور رسولوں کی فصاحت لسانی کے بہت واضح انداز پہ گفتگو کو کلیئر پیش کرتے تھے، ان کے مقابلے میں کون فصیح اللسان اور بلیغ البیان، واضح البیان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا کلام بھی بین ہے، واضح ہے، آیات بینات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی راسہم، اور سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادقون ہیں، مصدوقون ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو اسماء و صفات کے اندر اسی طرح کا دھما چوکڑی کرتے ہیں، اس طریقے کی غلط تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف ایسی ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں ما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے، بخلاف الذین یقولون علی اللہ ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے جو وہ کہتے ہیں اللہ کے خلاف وہ باتیں، اللہ پر وہ بات
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. جو منہ میں آ رہا ہے حلال حرام بلا دلیل کے بولے جا رہے ہیں، اللہ پر اس طرح پردازی کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صاحب من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص ہم پر جھوٹ کرتا ہے، وہ بات ہماری طرف منسوب کرتا ہے جو ہم نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو رب العزت ہے. اللہ نے پہلے تسبیح اپنی ذات سے تمام عیوب کی اور نقائص کی اللہ نے نفی کی. سبحان مانے تنزیہ تقدیس، اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے. رب جو رب العزت ہے، رب العزت والجلال، جی وہ غالب ہے، وہ مبرہ ہے ان تمام عیوب اور نقائص سے جن سے یہ انبیاء و رسول کے منکرین، انبیاء و رسول یا انبیاء و مرسلین کے منکرین جن خراب صفتوں سے اللہ کو متصف کرتے ہیں، رب العزت والجلال اس سے مبرہ و منزہ ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام نبیوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے اور ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں سلامتی ہو، کیونکہ انہوں نے جو بات رب تعالیٰ کے تعلق سے کہی ہے وہ سب کی سب صحیح ہے اور سب کی سب بالکل حق ہے. اور آخر میں کہا والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تر تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. ہم بتا چکے ہیں حمد کو کہ حمد کا معنی صفت کمال کو بیان کرنا محبت، ارادے اور تعظیم کے جذبے کے ساتھ، کیونکہ وہ صاحب نعمت ہے اور اس لیے کہ اس کی ذات قابل تعریف ہے. اور اللہ هو المعلوہ المعبود ہے جو اکیلا مستحق بندگی اپنی مخلوق کا. اور رب کہتے ہیں خالق کو، مالک کو، مدبر کو، یہ معنی بھی ہو گیا. اور العالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم. اللہ ایک خالق باقی سب مخلوق، اللہ خالق باقی سب جتنی مخلوقات ہے یعنی سب اللہ کو چھوڑ کے سب، وہ سب عالم ہے. اور اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علامت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کی، وہ علامت ہے، دلیل ہے اللہ کے خالق ہونے کی، وہ دلالت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب حقیقی اور معبود حقیقی ہونے کی. شیخ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں اپنے نفس کی تسبیح اور تنزیہ بیان کی ہے ان صفتوں سے جن صفتوں سے اللہ کو رسولوں کے مخالفین متصف کیا کرتے تھے. اور تمام رسولوں پر اللہ نے سلامتی بھیجی ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ساری باتیں نقص اور عیب سے محفوظ تھی. اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اپنے لیے اپنے اوصاف کو بیان کیا ہے، نفی کی ہے سبحان ربک رب العزت، سبحان ربک سے اللہ نے عیوب کی نفی کی ہے. رب العزت اپنے لیے رب العزت کا لفظ استعمال کیا، بجا طور پر وہ رب العزت ہے. اور اس کے بعد والحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اللہ نے اپنے لیے الوہیت کو، اپنے لیے ربوبیت کو ثابت کیا ہے. فلا عدول لأہل السنہ والجماعہ عما جاء به المرسلون. اس عبارت سے انشاءاللہ ہم اگلا درس لیں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.